أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت کروڑہا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ باقاعدہ ہم آغاز کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی تقریباً 12 ابتدائی آیات پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے۔ ان 12 آیتوں میں اللہ رب العزت سب سے پہلے قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے، انسانوں کے 2 حصے فرماتے ہیں، ایک وہ جو ماننے والے ہیں، ایک وہ جو نہ ماننے والے ہیں۔ پھر ماننے والوں کو قرآن نے متقین کے لفظ سے ڈیفائن کیا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے متقین کسے کہتے ہیں، متقین کا لٹرلی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔
ان سب باتوں کو ہم نہیں دہرائیں گے، میں آپ کو ایک خلاصہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی آج کی باتوں کو پچھلی باتوں سے کنیکٹ کر سکیں، جوڑ سکیں۔ ورنہ ایسا رہے گا کہ ہم ایک تقریر میں بیٹھے ہیں اور تقریر کی باتوں کو ہم نے سنا اور پھر مجلس ختم ہو گئی اور بات ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں، ہمارا پرپس ہے قرآن کو سمجھنا، رب مجھ سے کہتے کیا ہیں اس کو سمجھنا۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں رب العزت نے کئی موقع پر یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم لوگوں کو بلایا ہے، بلا بلا کر باتیں بتائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اکبر، اس سے زبردست اور پیارا نام میرا کیا ہو سکتا ہے؟ مومن سے اچھا لفظ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چند لاڈلے ناموں سے بلاتے ہیں، کسی کو منا کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کیونکہ ان ناموں سے وہ بچہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، جوڑتا ہے اپنے آپ کو، اور اس میں ایک ایموشنلی جوڑ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غصے کی حالت میں بھی اگر ہم وہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بچہ محبت میں بدل جاتا ہے، اس بچے کا ایموشن فوراً چینج ہو جاتا ہے، وہ محبت کے انداز میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے کسی دوست کو، یار کو، جس کو ہم ایک خاص نام سے پکارتے ہیں، اسے وہ پسند بھی کرتا ہو، ایسا نہیں کہ پسند نہ کرتا ہو، اس کو تو شریعت نے منع فرمایا، قرآن نے منع فرمایا ہے ایسے ناموں سے کسی کو پکارنا جس کو وہ پسند نہ کرے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے یاد نہ کیجیو، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ پکارو۔ تو برے الفاظ سے پکارنے کی بات نہیں کہہ رہا، ہم ایسے اچھے الفاظ سے جس کو سننے والا پسند کرتا ہو، جب ان الفاظ کو یوز کر کے ہم بلاتے ہیں تو پھر سننے والا متوجہ ہوتا ہے، سننے والا ہمیں سننا چاہتا ہے، وہ اپنی بات کو ماننا چاہتا ہے، وہ اپنی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہی میتھڈالوجی یوز فرمائی ہے، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومنو کہہ کہہ کر پکارا ہے، تاکہ مومن جو حقیقت میں جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر حقیقت میں ایمان کا کچھ حصہ ہے، وہ لوگ اس سے کنیکٹ ہو سکیں، وہ لوگ اس سے ایموشنلی اٹیچ ہو سکیں۔ اس لیے رب العزت نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ استعمال فرمائے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے ہمیں بارہا پکارا ہے، قرآن مجید نے ہمیں بارہا بلایا ہے، لیکن ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے بارے میں، قرآن کے میسیج کو ریسیو کرنے کے لیے کچھ خاص محنت نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے اتنی بھی محنت نہیں کی جتنا اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر لیتے ہیں، اتنی محنت بھی ہم نے نہیں کی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے اس پیار بھرے جملوں کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم ایموشنلی اٹیچ نہیں ہو پاتے، ہم جذباتی انداز میں اللہ رب العزت کے پیغام کی طرف کان دھرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ کائنات کا رب پکار رہا ہو، اللہ اکبر، ازیوم کریں، تصور کر کے دیکھیں، کائنات کا رب پکار رہا ہو، امیجن کر کے دیکھیں کہ وہ رب جس کے انڈر میں پوری کائنات ہے، جہاں تک انسان نے آج تک ڈسکرائب کیا ہو، جتنے پلانٹس تک آج تک انسان پہنچا ہو، سب میں خدا کی بادشاہت، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت۔ چاند پر چلے جائیں، سورج پر چلے جائیں، سورج کے قریب جانا بھی جہاں ممکن نہیں ہے، ایسے سورج پر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے،
ایسے سورج پر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، تو اتنا بڑا ورا الورا شہنشاہ انسان ہم جیسے حقیر فقیر مٹی کے گندے پانی سے بنے ہوئے انسان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارے، اس کی بڑائی کی بڑائی کی بڑائی ہے۔ ہم اس کی جواب میں، ہم اس کے ریسپانس میں کچھ نہ کریں، اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں بات سمجھا رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ متقین کے بارے میں شروع میں اللہ رب العزت نے بیان ارشاد فرمایا، اس کے بعد نہ ماننے والوں کا ذکر شروع فرمایا۔ نہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ فرمایا۔ ایک وہ لوگ جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو کھلم کھلا اگنور کرتے ہیں، انہیں قرآن کافر کہتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اچھا سمجھ کر ایکسیپٹ کرنے کے درجے پر آ گئے یا ایکسیپٹ کر لیے، لیکن پھر اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنے اندر کی کچھ مفادات کی وجہ سے، اپنے دنیا کی چند ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے پھر سے وہ کفر کی طرف ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں، وہ دل کے اندر کفر کو چھپا کر رکھتے ہیں، اپنے دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں جیسا بھیس اوڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں جیسا شکل اختیار کر لیتے ہیں، مسلمانوں جیسی حیت بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں آتے ہیں۔ انہیں قرآن منافق کہتا ہے، انہیں قرآن منافق کہتا ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کی بات آتی ہے جو دوسرے انبیاء کو مانتے ہیں، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ان کا ذکر آگے رکوعات میں آئے گا۔ تو اب تک کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ اللہ نے پہلے قرآن کو پیش کیا، پھر قرآن کو ماننے والے متقین کے بارے میں ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، پھر کافروں کا مختصر تذکرہ کیا، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا تھا، جس پر ہم نے رمضان سے پہلے اپنی تفسیر کی نشست کو روکا تھا۔ آخری آیت جو ہم نے رمضان سے پہلے تفسیر کی نشست میں سنی تھی وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان لوگوں سے کہتے کہ تم فساد نہ مچاؤ زمین میں، یہ کیا فساد مچا رہے ہو زمین میں آ کر، تم لوگ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں مچاتے، ہم تو فساد نہیں مچاتے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھائی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی لوگ فساد مچا رہے ہیں لیکن انہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے، اتنی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہی فساد مچا رہے، اتنا بھی نہیں معلوم، یعنی خود فساد مچا رہے ہیں لیکن اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ فساد کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ سمجھ سکیں۔ ان کے عقلوں میں، ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھائی اور برائی کو الگ الگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں ہم نے تفسیر میں وہ لمبی بحث آپ حضرات کو سنائی تھی، جس کا خلاصہ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے سناؤں کہ ہر چیز جو دیکھنے میں اچھی ہو اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہو، بھلی معلوم ہوتی ہو، اسلامی نظر آتی ہو، اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگے لیکن قرآن میں اور حدیث میں اور آقا کی سیرت میں اس کا وجود نہیں ہے، تو پھر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں فرمایا، آقا نے اس کا حکم نہیں فرمایا، سیرت میں اس کی بات نہیں ملتی، سلف میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ چیز دیکھنے میں بھلی کیوں نہ معلوم ہو، اچھی کیوں نہ معلوم ہو، خوبصورت کیوں نہ لگے، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ
کیونکہ وہ دیکھنے میں اچھائی ہے، حقیقت میں برائی ہے. کیونکہ وہ دیکھنے میں اچھائی ہے، ایکچولی وہ برائی ہے. اور ایسے ہی اس کا اپوزٹ بھی، اس کا وائس ورثہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ دیکھنے میں کوئی چیز بری لگتی ہو لیکن اللہ نے اس کو حکم فرمایا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ہم اچھا مانیں گے. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. اس کی میں نے اگزامپل بہت ساری دی تھی اس وقت، اگر آپ حضرات کو یاد ہو. میں نے اس وقت پردے کی مثال دی تھی، میں نے اس وقت فیمنزم پر ڈسکس کیا تھا، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا تھا کہ عورتوں پر پردہ، عورتوں کے اوپر پردہ لازم کرنا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. یہ ایسا لگتا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، عورتوں کو دبایا جاتا ہے. لیکن اس کے فائدے جب ہم نے دیکھے، اس کے فائدے جب ہم نے ڈسکس کیے، اس وقت معلوم ہوا کہ یہ چیز بہترین ہے. اس کی الٹی مثال میں نے دی تھی کہ ایکٹنگ کو ایک ہنر کے طور پر، ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آج دنیا قبول کر چکی ہے. سپورٹس کو آپ لے لیں، کرکٹ کی مثال میں نے اس وقت دی تھی، آپ حضرات کو اگر یاد ہو، کہ دیکھنے میں یہ بھلا معلوم ہوتا ہے، اس سے لذت ملتی ہے، اس سے لطف ملتا ہے، اس سے ایک طرح سے وقت گزاری ہوتی ہے، اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے. لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی اچھائی کی کوئی حیثیت نہیں. اچھائی تو شراب کے اندر بھی ہے، اچھائی تو شراب کے اندر بھی ہے. قرآن مجید نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوے کے اندر اچھائیاں ہیں لیکن ان کی اچھائیاں کم ہیں ان کے برائیوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ حرام ہے، اس لیے وہ حرام ہے. زمانے جاہلیت کا یہ رواج تھا، شراب کو وہ لوگ اس لیے اچھا سمجھتے تھے کہ اگر کوئی غریب ہو، نادار ہو، فقیر ہو، مہمان نوازی آپ جانتے ہیں عربوں کی، ان کے یہاں اگر کوئی عرب مہمان آ جائے، ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک جانور ہے جس سے اس کی پوری زندگی چلتی ہو، لیکن شراب کی حالت میں وہ ہے تو اسی جانور کو ذبح کر کے مہمان نوازی کراتا تھا، شراب کے نشے میں دھت ہو کر. تو اس لیے عرب شراب کو اچھی چیز سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ اس سے ہم اپنی پوری ضروریات کو سیکریفائس کر سکتے ہیں، اپنے پورے ضروریات کو چھوڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اس لیے اچھا سمجھتے تھے، اس لیے اچھا سمجھتے تھے. قرآن نے اسی کو کوٹ کر کے کہا کہ اس کے اندر یہ اچھائی ہے لیکن اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو حرام ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب ان اچھائیوں کی وجہ سے ہم شراب کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کو ہم دیکھ کر یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ اچھی چیز ہے، اس میں قرآنی تو پڑھا جا رہا، اس میں حدیثی تو پڑھی جا رہی ہے، اس میں درودی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ نہ، اگر اللہ نہ کہے، اللہ کے رسول نہ کہے، سیرت میں اس کا ذکر موجود نہ ہو، سلف میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. میں نہیں کہتا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز انوویٹ کرے گا، کوئی ایسی چیز پیدا کرے گا جو اس میں نہیں تھی، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، فہو رد، اسے مردود کہا جائے گا. کیوں؟ میں مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں. جمعہ کے دن نہا دھو کر انسان مسجد کو تشریف لاتے ہیں، مسلمان ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، عبادت کرنے کی لگن ہے، دل چاہتا ہے خوب نمازیں پڑھیں، دل چاہتا ہے خوب سجدے کریں، دل چاہتا ہے خوب رکوعات کریں. اللہ فرماتے ہیں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے،
اللہ فرماتے ہیں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، اس سے زائد اگر میں جمعہ کی نماز پڑھوں ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی کہے کہ غلطی کیا کر رہا ہے، قرآن ہی تو پڑھتا ہے، سجدہ ہی تو کر رہا ہے، رکوع ہی تو کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہے، کون سا گناہ اس نے کر دیا؟ نہ، اللہ نے کہا رک جا، رک جانا ہے۔ اللہ نے کہا چل تو چل پڑنا ہے، یہی مسلم ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا لٹرلی میننگ آپ حضرات کو میں سمجھاؤں، مسلم اس کا اصل معنی ہے فارسی میں سر افگندن۔ سر افگندن کے معنی ہیں سر ڈال دینا۔ ایک اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے سر کشیدن، سر کھینچ لینا، سرکشی کرتا ہے۔ شیطان نے سرکشی کی، ہم سنتے ہیں یہ جملہ، ایک لفظ ہم جانتے ہیں، شیطان نے سرکشی کی۔ سرکشی کے معنی کیا ہے؟ سر کو کھینچ لینا۔ آپ نے اگر بیل گاڑی دیکھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بیل ٹرینڈ ہوتا ہے، بیل گاڑی کھینچنے والا جو بیل ٹرینڈ ہوتا ہے، جب اس کا مالک اس گاڑی کے جوے کو، جوا کہتے ہیں اس موٹی سی لکڑی کو جو بیل کے گردن میں رکھتے ہیں، اسے جوا کہتے ہیں، اس لکڑی کو اگر اٹھاتا ہے تو بیل سر ڈال دیتا ہے، اپنی گردن دے دیتا ہے اس جوے کو اپنے سر پر، اپنی گردن پر لینے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں سر افگندن، ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ۔ اور ایک لفظ ہے سرکشی، یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ بعض بیل شریر ہوتے ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، وہ جب اس کا مالک وہ جوا اٹھاتا ہے تو وہ اپنی گردن نہیں ڈالتے، وہ اپنی گردن کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں سرکشی، سرکشی دن، اس نے سر کھینچ لیا ہے، اس نے سر کھینچ لیا ہے۔ اب مسلم کے معنی ہیں سر افگندن، سراپا سرنڈر، جو سر سے پیر تک اپنے آپ کو رب کی مرضی میں سرنڈر کر دے، رب کو سبمٹ کر دے، یہی اصل میں ایکچول مسلم ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسلم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 30 دن کے روزے انسان رکھتے ہیں، دل کے اندر روزوں کی عادت آ جاتی ہے، روزوں میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب عید کا چاند آتا ہے آقا فرماتے ہیں اب روزہ رکھنا آج کے دن حرام ہے، اب روزہ رکھنا آج کے دن حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ عید کے دن روزہ رکھ لیں تو کیا جائے؟ یہ مسئلہ سمجھیں، اس لیے کہ جو 30 دن تو روزہ رکھ رہا تھا وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا، اب تو آگے جو روزہ رکھنے والا ہے وہ تیرے عادت کی وجہ سے ہے، عادت الگ ہے، عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ عادت کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیں۔ میں مثال سے آپ حضرات کو بات سمجھاؤں، بات بہت دور نکل گئی ہے لیکن میں اس کو سمجھا ہی دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اسے نماز پڑھنے کی عادت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عادت سے مجبور ہو کر نماز پڑھتا ہے، بچپن سے ان کے ابا نے، ان کے اماں نے اس کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی ہے۔ اب جو ہی اذان ہوتی ہے اس کا پیر خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ نماز میں رکعت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ عادت ہے، یہ عادت ہے۔ ایک ہے عبادت، اس میں اس عادت کے اندر نیت کو ضروری قرار دیا گیا، اللہ کے استحضار کو ضروری قرار دیا گیا، اللہ کے سوچنے کو ضروری قرار دیا گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے، رکوع کرنے کے اندر تسبیحات کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا کہ تو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، تو اللہ کے سامنے رکوع کر رہا، تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے اس کی عادت کو عبادت میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا احساس ہی اسے نہ ہو، وہ آ کر جھک کر اٹھ کر جھک کر اٹھ کر چلا جائے، وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کی عبادت نہیں ہے، وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے نیت کو ضروری فرض قرار دیا گیا۔ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار، سارے اعمال بیسڈ ہیں اپان نیت۔
انٹینشن ہے، نیت ہے، تو پھر اس کے اعمال ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت نہیں ہے تو پھر عادت میں اور عبادت میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا، فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کے اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، یہ انسان کی اپنی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی۔ ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بری لگتی ہیں، ایکچول میں وہ بری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ یہ منافقین اپنے حساب سے کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، وہ لوگ ہی اصل میں فساد مچا رہے ہیں، وہ لوگ ہی اصل میں دنیا میں غارت گیری کر رہے ہیں، وہ لوگ ہی اصل میں تباہ و بربادی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی جس کی تفسیر ہم نے رمضان سے پہلے والی آخری نشست میں مکمل کی تھی۔ اب اگلی آیت ہے، اس پر بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو اسی وقت کر لی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ان منافقین سے جب کہا جاتا تمہیں ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سفہا، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، کم عقل انسان کو سفیہ کہتے ہیں۔ تو ان منافقین سے کہا جاتا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے نعوذ باللہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں، اس کا بھی انہیں احساس نہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، اس کا بھی انہیں اندازہ نہیں، یہی لوگ اصل میں کم عقل ہیں، اس کی بھی انہیں پرکھ نہیں۔ کیوں صحابہ کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے؟ اس کو ہم نے سمجھایا تھا کہ صحابہ ہر چیز میں آخرت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، ہر چیز میں آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، موت کے بعد کے حالات کے بارے میں غور کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلو، تو یہ نکل پڑے، گھر کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنے دولت کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ کوئی شہید ہوا، کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے، کسی کی آنکھ پھوٹی، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ کیوں یہ تکلیفات اٹھا رہے ہو؟ آرام سے گھر میں بیٹھو، آرام سے گھر میں بیٹھو، اپنا کام دھندا کرو، اپنا کاروبار کرو، اپنا گھر بساؤ۔ یہ کیا خواہ کے آخرت کے بارے میں تم پڑے ہوئے ہو، فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ آخرت کی سوچ سوچ کر اپنی پیاری سی اس زندگی کو کیوں تم انجوائے نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر، اپنی اس پیاری سی زندگی کو تم کیوں انجوائے نہیں کرتے ہو؟ آخرت کے بارے میں سوچ سوچ کر تم فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو۔ دنیا کی زندگی انجوائے کرو، مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کرتے ہیں آج کے دور میں، سب انجوائے کرتے ہیں، سب انجوائے کرتے ہیں، ہر غلط چیز کو کر لیں گے، نام ہوگا انجوائے۔ ایک بار تو زندگی ملتی ہے، تھوڑا سا مزاق کر لیں، کیا خرابی ہے؟ ایک باری تو موقع ہے، ایک باری تو کرنا ہے، تھوڑا سا مزہ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا چک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا بھی مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں، کتنے غلطیاں ایسی ہیں جنہیں پوری مسلم سوسائٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ ناک کا مسئلہ حضرت، ناک کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، گھر میں اماں نہیں مانتے، گھر میں بڈیاں نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، سب کچھ اس عنوان پر مسلمان آج کر رہا۔ ہمیں معلوم ہے آقا نے فرمایا میں میوزک کے انسٹرومنٹس کو، میں میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے، یہ حدیث ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا ہی مسلمان اپنے بیٹے کے ختنے میں وہ دھوم دھام سے بینڈ باجا نکالے گا کہ ایک مسلمان کیا، ایک کافر بھی اب شرم سے سر جھکائے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دیکھنے میں تم نصرانی لگتے ہو، تمدن میں، کلچر میں تم ہندو لگتے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرما جائیں۔
علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہ مسلمان ہے، کہے گا ایک ہی مرتبہ تو شادی کرنی ہے، خوب عیش کرتے ہیں، خوب مزہ کرتے ہیں، خوب پیسے اڑاتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ مل کر وہ ناچتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ایک ایمان والے کا سر شرم سے جھک جائے۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان سے پوچھیں جا کر ایسا کیوں کرتے ہو بابا؟ یہی کہیں گے ایک ہی مرتبہ تو زندگی مزہ کر لیتے، کیا جائے گا؟ ایک ہی مرتبہ تو کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ تو شادی ہونی ہے، ایک ہی مرتبہ عیش کرتے ہیں۔ وہ ساری خرافات ایک ہی مرتبہ انجوائے انجوائے انجوائے، ٹائم پاس کے نام پر ہم سب کچھ کر لیتے۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں خواہ مخواہ کا پاگل انسان ہے، کیا اللہ اللہ کر کے بیٹھا ہے، کب تک ایسا رہے گا؟ نوجوانی تو ابھی مزہ کر لے، بڈھا ہوگا تو نماز پڑھ لے گا، بڈھا ہوگا تو حج کر لے گا، بڈھے ہوگے تو روزہ رکھ لیں گے۔ یہ جملے ہم نے سنے، ہمیں کہا، مجھے کہا گیا، لٹرلی میں کہوں کہ اتنے چھوٹے میں کیا داڑھی رکھ لیا ہے، اتنے چھوٹے میں کیا داڑھی، بڈھا دکھتا نا تو اب 20 سال بھی نہیں ہوا تجھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے ہر اچھائی کو، ہر برائی کو انجوائمنٹ کے نام سے، ٹائم پاس کے نام سے، ایک مرتبہ کی زندگی کے نام سے سب کچھ کر لیا ہے۔ اور جو لوگ دین اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی لوگ عقل مند ہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں اندازہ نہیں کل قیامت میں اللہ کھڑا کریں گے، ان کی قربانیوں کا بدلہ انہیں دیں گے، ان کی محنتوں کا اجر انہیں دیں گے، ان کی کوششوں کے بدلہ انہیں دیں گے۔ یہ اش کرتے رہ جائیں گے، ہائے ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، ہم نے کتنا بڑا اجر مس کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کا بے وقوف ہونا بھی نہیں معلوم۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کا بے وقوف ہونا بھی انہیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو صرف منافقین کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، قرآن مجید کسی پاسٹ کی ہسٹری بک نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اس میں ہر ایک انسان کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ میں اپنا چہرہ قرآن میں دیکھوں، یہ قرآن آئینہ ہے، میرے چہرے میں داغ ہوگا، اس سے اپیئر ہو جائے گا، کھل کر آ جائے گا۔ میرے چہرے میں کالا دھبا ہوگا، یہ دکھا دے گا۔ میرا چہرہ خوبصورت دمکتا چمکتا ہے، قرآن دکھا دے گا کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ اصحاب الیمین میں سے ہے، یہ بندہ اصحاب الشمال میں سے ہے، یہ بندہ سابقون الاولون میں سے ہے۔ قرآن کھول کھول کر دکھا دیتا، یہ آئینہ ہے، یہ آئینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت منافقین، اس مدینے کے ان منافقین کے بارے میں نہیں ہے جو مر کر ختم ہو کر فنا ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہ رہتی دنیا تک کے منافقین کے لیے ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، جن کے دلوں میں آخرت کم درجے میں ہے، دنیا فرسٹ پریورٹی میں جو رکھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ آیت فٹ ہے۔ کسی کو تکلیف ہو تو بھی ماننا پڑے گا، کسی کو ہضم ہو تو بھی ماننا پڑے گا، کسی کو ایکسپٹ نہ کرنا ہو تو بھی یہی ایکچول ریالٹی ہے، یہی اصلی ٹروت ہے، یہی فیکٹ ہے، جس کو نظریں کاٹ کر، جس سے نظریں بچا کر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنی آخرت اگر برباد کریں گے، ہم اپنے نام اعمال کو اگر برباد کرنا چاہیں گے، اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ یہاں کافر بھی جیتا ہے، یہاں منافق بھی جیتا ہے، یہاں اللہ کا ولی بھی جیتا ہے، یہاں اللہ کا لٹرلی دشمن بھی جیتا ہے۔ سب کو یہاں کھلی چھٹی، یہاں پکڑ نہیں ہوتی، یہاں پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ملتا، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل ہی عمل کرنا ہے۔ کل قیامت میں مرنے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی، وہ دارالجزا ہے، وہاں انسان عمل عمل کہہ کر پکارے گا، وہاں عمل ہونے والا نہیں ہے، وہاں صرف بدلہ ہی بدلہ ہے، بدلہ ہی بدلہ ہے۔ اچھوں کو الگ بلایا جائے گا، بروں کو الگ کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا، سابقون الاولون کو موتیوں کے جواہر
جواہرات کے سونے چاندی کے کرسیوں میں سجا کر بٹھایا جائے گا، وہ آرام سے گفتگو کر رہے ہوں گے، وہ اس دنیا کی تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی ریاضتوں کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، لیکن جو اس دنیا کا مزہ، اس دنیا کی ہلکی سی خواہش ایک مرتبہ ہی تو ہے، انجوائے کر لیتے ہیں، اس طرح سے انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہوں گے، ان کی وہاں اللہ رب العزت پکڑ فرما رہے ہوں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ریالٹی ہے جسے ہمیں بالکلیہ طور پر، بالکل سیریسلی ہو کر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے دل کے اندر تک اس کو اتارنا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کو بسانا ہے کہ اللہ کا فرمان جہاں آ جائے، آقا کا حکم جہاں آ جائے، وہاں نہ میری ماں کی بات چلے گی، وہاں نہ میری باپ کی بات چلے گی، وہاں نہ میرے گھر کی بوڑھیوں کی بات چلے گی، وہاں نہ میری عزت کا مسئلہ آئے گا، وہاں نہ میری سوسائٹی کا کوئی پریشر میں قبول کروں گا، وہاں میری ناک کٹے تو ناک کٹے، وہاں میری عزت جائے تو عزت جائے، اللہ کا حکم ہی سر بلند ہوگا، اللہ کے نبی کا حکم ہی پر میں عمل کروں گا۔ اس پوزیشن میں جب تک ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم اپنے اللہ رب العزت سے، اپنے اللہ رب العزت کو خوش اور راضی کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، غالباً حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ شام کے مقابلے میں، شام کے لشکر میں، ملک شام پر انہوں نے حملہ کیا تھا، بادشاہ کو انہوں نے زیر کر دیا تھا، بادشاہ ہار گیا تھا، ہارنے کے بعد جو جیتے ہیں ان کے لیے بادشاہی کے محل میں دعوت کا انتظام کیا گیا، کرایا گیا، سارے مسلمان صحابہ فاتحین بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں وہ ہارا ہوا بادشاہ بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے، کھانے کا دسترخوان چنا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً میں نام اگر بھول رہا ہوں تو اللہ معاف فرمائے، تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، ہاتھ میں سے ان کے لقمہ نیچے گرتا ہے، ہاتھ میں سے بھرے مجلس میں لقمہ نیچے گرتا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھا کر اس لقمے کو لینا چاہتے ہیں، تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے صاحب ان کو کوہنی مار کر کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دسترخوان میں نیچا گرا ہوا کھانا، نیچا گرا ہوا نوالا اٹھایا نہیں جاتا، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، لوگ دیکھیں گے تو خراب سمجھیں گے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ غیرت جاگ اٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقا، کیا میں اپنے آقا کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے آقا کی سنت ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ میرے بھائیوں، ایک سنت پر انہوں نے اپنی عزت کی کوئی لاج نہیں رکھی، انہوں نے کہا اگر آقا کی سنت کو چھوڑ کر مجھے عزت ملتی ہے، ایسی عزت کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی عزت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ہم اڑاتے ہیں، ایسی عزت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ عزت ہی نہیں ہے جو آقا کی سنت کو چھوڑ کر ہمیں ملے، وہ عزت ہی نہیں ہے، وہ عزت ہی نہیں ہے۔ ہاں وہی عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کی اور مؤمنین کی ہے، ان کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی عزت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو، اللہ کے نبی کے احکامات کو اپنے دل و جان کے اندر پیوستہ کریں، اتاریں، دل کی گہرائیوں میں انہیں رکھیں، اور ان کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کی کوئی بات کو اہمیت نہ دیں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر مختصر طور پر ہم نے گزشتہ نشست میں کر لی تھی، باقی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز بنا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.